بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہر جمعے کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ استخارہ جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بشیر صاحب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت سے خیریت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بشیر صاحب، آپ کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی این جی او ہے، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، اور آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے عوام کے لیے، مخلوق کے لیے، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اس سیلاب کے بعد جب اناج کی قلت ہوئی ہے وطن عزیز میں، تو اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ 125 روپے تک جو ہے نا پہنچ گئی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور حکمرانوں کو ہنگامی طور پہ کیا فیصلے لینے ہوں گے، ذرا اس پہ تھوڑی سی میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا چل نہیں پائے گی۔ آپ کے پاس روٹی ہو تو پانی میں ڈبو کر بھی آپ کھا لیں گے، پیاز سے بھی کھا لیں گے، اچار سے بھی کھا لیں گے۔ اب یہ کہ ہمارے جو بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عقل دے، کیونکہ ان کے ٹھنڈے کمرے ہیں، ٹھنڈی گاڑیاں ہیں، ان کے ٹھنڈے واش روم ہیں، ان کو کیا پتا کہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اور اس کے بعد جو بیماریاں ہیں، خالی سندھ میں 1.5 لاکھ افراد بیمار ہو گئے صرف سیلاب زدگان۔ اللہ اکبر۔ کے پی کے میں 1 لاکھ افراد۔ تو ایک جو ہے نا بھیڑ چال کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیچارے جو ہے وہ عقیدت میں، اور ہم جیسے بہت سے ویلفیئر جو ہے وہ شہرت کی بھیک کے لیے دبا دب انہوں نے خریداری کی، اور کروڑوں کا آٹا خراب بھی کر دیا۔ بارش کی وجہ سے کروڑوں کا آٹا خراب ہو گیا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بے تحاشا آٹا آپ نے خراب کر دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے 25,000 راشن بانٹنے، تو بھائی اب یہ تو دیکھو کہ اس وقت یہ آج کا اخبار کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، تو یہ 25,000 50,000 لاکھ راشن گئے کہاں پر؟ یہ کہاں گئے؟ کس دنیا چلے گئے؟ پتہ چلا کہ کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ایک مجھے بھیک تھی کہ میرا نام ہو جائے، اس لیے میں نے چیخے پکارا شروع کر دیا، لوگوں نے مجھے احتیاط دیے، میرے باپ کے تو تھے نہیں، مجھے دبا کر اس کو خرچ کرنا پڑا۔ ہم نے بڑی سختی رکھی، الحمدللہ ہمارا ایک تنکا بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بہت ہماری اپنی اللہ کی بارگاہ سے سوچ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک تنکے کا بوجھ لے کے نہ مریں۔ ہمارے پیارے آقا نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، وہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے، لیکن یہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ مقروض کا قابل جنازہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس لیے پڑھا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ وہ مقروض ہو کے نہ مرے۔ تو یہ تو مقروض سے بڑھ کر مسئلہ امانت کا تو بہرحال یہ کہ دیکھیں، وفاقی حکومت نے اپیل کی ہے صوبائی سے کہ تم 3200 روپے کر لو من، 3200 بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں 3 کروڑ ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے سال کی گندم کی، جس میں سے 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن تو ہم خود ہی الحمدللہ پیدا کرتے ہیں اللہ کے۔ 60 کروڑ جو ہمیں چاہیے، جتنا مال چاہیے، اتنے کے لیے ہم جو ہے ایک باقاعدہ مربوط نظام بنائیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کسان بیچارے مارچ سے گندم نکالنا شروع کرتے ہیں تو مئی تک وہ سرکار کو دیتے ہیں، سرکار اگر 2 آنے لیتی ہے تو 14 آنے مالدار لوگ لے لیتے ہیں، اور مالداروں کے پاس آج 2000 روپے کی گندم لی موجود ہے، 2000 کی لی ہوئی ہے، اور ہزارہ ٹن موجود ہے، اور یہ کون ہے سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہے، اور ان کو بیٹھے حکومت نے کہہ دیا کہ تم کو 4000 میں ہم تم سے خرید لیں گے، تو جو کھربوں پتی تھے وہ ڈبل کھربوں پتی بن گئے۔ تو یار یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا ملک مالداروں کے لیے ہے؟ یہ ملک صرف سرمایہ داروں کے لیے ہے، اس میں غریب کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، غریب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو بھائی کون ان کو سمجھائے کہ بھائی خدا را
کوئی اس کو دیکھے تو صحیح، کیونکہ ہر صبح کہتا ہے یہ 18ویں ترمیم میں بادشاہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ 18ویں ترمیم بنانے کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ ہم بادشاہ بن جائیں۔ ہمیں ملک اور ملت سے تو کوئی دلچسپی ویسے بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو 250 روپے کا ڈالر کیسے ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہنگامی طور پہ کچھ فیصلے کرنے ہوں گے حکمرانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ سوالات کو شامل کیا جائے۔ میرے پاس بہت سارے سوالات پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ دوستوں کی کالز آ رہی ہیں، آپ کے سوالات لکھے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ سر، سوالات سے پہلے آج ایک بہت ہی اہم آپ سے جو ہے نا رہنمائی حاصل کرنی ہے کل کے دن کے حوالے سے۔ کل 17 ستمبر ہے اور پاکستان بھر میں امام عالی مقام کا چہلم جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا خاص بات جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ دیکھیں، لوگ اپنے پیاروں کا کل سوئم، دسواں، چہلم، برسی، عرس مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ایصال ثواب ہے اور پیاروں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ اب راسال امام عالی مقام امام حسین کہ تو ان کی وجہ سے تو دین زندہ ہوا ہے۔ بے شک۔ تو ایصال ثواب کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور حقیقت حال یہ کہ ان دنوں میں ان کی یاد اور بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پیاروں کو ایصال ثواب کرے، اور خاص کر کے جس وقت آپ کسی پیاروں کو ایصال ثواب کرتے ہو نا تو ان کی توجہ آپ پر پڑتی ہے۔ اچھا، ماں باپ ہوں گے یا عام انسان ہوں گے نا تو ان کو ایصال ثواب کرو گے تو ان کی قبر میں ان کو راحت ملے گی، لیکن جو بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کو ایصال ثواب کرو گے تو ان کی توجہ آپ پر ہوگی، جس سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو ایصال ثواب کی صورتوں میں کل ہے، سوئم ہے، چہلم ہے، برسی ہے، عرس ہے۔ یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کی شکلیں ہیں، اور اسلام میں یہ سب کی حقیقت موجود ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں ان پیاروں کو یاد کر کے، قرآن پاک کے ذریعے، دیگر عبادت کے ذریعے ان کو یاد کر کے ایصال ثواب کر کے اپنا فائدہ بھی کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک ایسا۔ اور وہی امام علی مقام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک زندگی کا ایک آسان سا ایک وہ نسخہ آتا ہے حق اور باطل کا، کہ ہر پہلو پہ ہم نے انہوں نے تو ایک نشان چھوڑ دیا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کی بات۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آپ دوستوں کے سوالات ان کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سوال آیا ہے راولپنڈی سے صبا صاحبہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ان کے والد صاحب سے بدتمیزی کرتی ہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اس پہ رہنمائی کریں۔ صبا صاحبہ، شرعی حکم یہ ہے کہ سسر جو ہے وہ باپ ہے، شرعی باپ، ٹھیک ہے، اور بہو جو ہے وہ بیٹی ہے۔ تو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر سسر بہو کو اپنی بیٹی سمجھے گا، شرعی بیٹی ہے، نہیں کہ وہ خالی منہ بولی بیٹی نہیں ہے، شرعی بیٹی ہے۔ اچھا، ایک تو منہ بولی بیٹی کا تو چہرہ بھی دیکھ سکتے نا، جو منہ بولی بیٹی ہے آپ بناؤ کسی کو تو اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتے، وہ تو نامیرم ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منہ بولی بیٹی نہیں ہے، یہ شرعی بیٹی ہے آپ کی۔ تو اگر سسر یہ ذہن میں رہے کہ میری شرعی بیٹی ہے، میری حقیقی بیٹی ٹھیک، ساتھ اس کا جوڑ دینا تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہو کو سوچنا چاہیے کہ میرا شرعی باپ ہے، منہ بولا باپ نہیں ہے، تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اچھا، یہ آج ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے نا، تو جمعے کے دن خاص ہم ایک وظیفہ دیتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھ کر آپ اپنے گھر میں جو کچن ہے وہاں جائیں اور چینی نمک پر دم کر دیں، وہ پورا ہفتہ یہ کھانا پکائیں، بہویں بھی کھائیں گی، سسر بھی کھائے گا، سب کھائے گا، سب کے دل میں۔ بالکل صحیح۔ اور مرد حضرات کے لیے آپ نے وہ کہا تھا کہ مسجد کے بعد اب پڑیا میں جو ہے وہ لے ہاں، جیسے ابھی آپ کام پہ جاتے ہیں ہاں تو اب ظاہر ہے وہ گھر پہ تو نہیں ہے، کچن میں، تو 2 پڑیاں لے لیں، یہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے بیگ چھوٹے وہ لے لیں، اس میں دم کر دیں، پھر رات کو آ کے ملا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کراچی سے ہمیں رابطہ کیا صباحت صاحبہ نے، انہیں کہا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ہر کام میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ روزگار ہو یا رشتہ ہو، ہر جگہ پہ ان کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رہنمائی کریں کیا معاملات ہیں، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو کام بغیر
تسمیہ یعنی بغیر بسم اللہ شریف کے ہوتا ہے وہ نامکمل ادھورا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس مہینے کا جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. اسکرین پر میں چاہوں گا ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ دکھائیں. یہ اس مہینے کا جو وظیفہ ہے اس کو اپنا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت مؤثر وظیفہ ہے. اسے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور خاص کر جمعے کے دن فرمایا اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا جمعے کے دن تو 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر تیسری بات ہے کہ کم از کم 3 نفلی روزے رکھ لیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آمین. اچھا آپ ہمارے ناظرین کے جب سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر کو آپ کہتے ہیں کہ وجہ تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر واقعی وجہ کچھ نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات کیوں آتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے عملیات کیے ہوئے ہیں یا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یا میرے جو حالات بگڑ گئے ہیں نقصان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہمارے خیالات کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں مجھے سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ میں اپنے باطن کی گندگی ختم کروں. اچھا. اسلامی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا باطن خبیث ہے تمہارے زبان خبیث ہو جائیں گے. تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے باطن کو صاف رکھیں. یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, اب میں کہوں یار یہ تو خالی ڈھونگ کر رہا ہے تو یہ میری خباثت ہے. مجھے جو ہے مطلب ایک صحابی کو سرکار نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی. تو وہ صحابی کی جب وہ تحقیق کی گئی تو ان میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی. وہی عام صحابی کی طرح تھے, نمازی تھے, جو ہوتا ہے سب, لیکن ان کی ایک خوبی تھی کہ ان کا سینہ کینے سے پاک تھا. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کیوں ہم گمان کرتے ہیں. تو اس سے پہلے مجھے اپنے باطن کو جو ہے نا مطلب انہیں کہ صاف کرنا ہوگا, کیونکہ اسلامی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا باطن خبیث ہے تو تمہارے گمان خبیث ہو گئے. بس باطن اچھا کر دو تو نہ ساس پر دل میں خیال آئے گا, نہ بہو کا دل میں خیال آئے گا, نہ چچا کا, نہ ماموں کا, نہ تایا کا, نہ خالہ کا خیال آئے گا. اور باطن کو صاف کرنے کے لیے آپ وہ اس میں باری تعالیٰ وہ بتاتے ہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. قرآن کی آیت ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک تم اپنے رب کا ذکر کرو گے تمہارا دل پاک ہو جائے گا, باقرار ہو جائے گا. سبحان اللہ. مسز ساجد نے ہمیں راولپنڈی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے یہ تھوڑی فکر مند ہیں کیونکہ اگر بیٹیوں کے رشتے آتے بھی ہیں تو بات نہیں بنتی کہیں, تو تھوڑی رہنمائی کریں اور استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہیں, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس ساری بیٹیاں بھی اور امی جان بھی 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا کریمو یا کریمو یا کریم پڑھیں. اور آج کے دن کا خاص اہتمام کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب دعا لازمی قبول ہوتی ہے, لازمی قبول ہوتی ہے. بس عصر کی نماز پڑھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا شروع کریں, اور جب غروب آفتاب قریب آ جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگیں. یہ ولادت آدم علیہ السلام کا وقت ہوتا ہے, یہاں لازمی دعا قبول ہوگی. بخاری شریف سے یہ بات ثابت ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سب بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے, وجوہات کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل آباد سے ہمیں شاہد صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بے روزگار ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے مدد چاہتے ہیں, میری رہنمائی کریں. دیکھیے فیصل آباد میں میرا خیال 40 مقامات پر سیلانی موجود ہیں. ماشاءاللہ. مرکز جو ہے وہ ہے لال بل چوک, تو وہاں جائیں. سب سے پہلی بات تو کریں جاب کی, اگر اللہ کرے, کیونکہ اتنا بڑا اسٹاف ہے اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ لوگ شارٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی کے پاس تعلیمی قابلیت ہوگی تو ہو سکتا ہے طالبین کو جاب مل جائے, اور تعلیمی قابلیت نہیں ہوگی تو ورکر تو بہت سارے آتے رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جاب کی تلاش کریں. اگر جاب کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر آپ کو کوئی مدد کر دی جائے گی. وہاں جو ہے ہمارے اسلم ڈیڈی صاحب ہیں, ڈیڈی باپ, ان سے ملاقات کر دیں. ویسے میں تو انشاءاللہ پرسوں تو میں بھی فیصل آباد ہوں گا, اتوار کو میرا پورا دن فیصل آباد گزرے گا انشاءاللہ. کل ہمارے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے لاہور میں, تو وہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ہم 4 صوبوں کے بحالی کے جو پروگرام کر رہے ہیں نا, اس میں سربراہ جو ہے ہمارے جو ہے نا سرور صاحب ہیں جو سابق گورنر تھے, اور ڈاکٹر عبد ثاقب چیئرمین ہیں, اور ایک صوبے کا صدر میں 3 صوبوں کا الگ صدور ہیں. اور ہم 4 صوبوں کے اندر جو بحالی کام ہے سال بھر کے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو پچھلے کوئی سیاست میں تو نہیں قدم رکھ لیا آپ نے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ. اچھا, راہیلہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا. ان کے صاحبزادے بیٹا ہے, ان کی عمر 33 سال ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ان کی شادی ہوئی تھی, وہ ختم ہو گئی فار سم ریزنس, اور ابھی ان کا دوبارہ سے رشتہ آیا ہوا ہے.
ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کا جب بھی رشتہ آتا ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں. ابھی جس بچی کا رشتہ آیا ہوا اس کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا, وہ ایک تو کیسا ہے رشتہ یہ بتائیے گا, اور دوسرا ابھی ان کو ہلکا ہلکا فالج ہوا ہوا ہے, پھر سے بیمار ہوا ہے, تو ان کے اوپر کوئی عملیات تو نہیں؟ دیکھیں رشتہ تو صحیح ہے, رشتہ صحیح ہے سمجھے, اور یہ جب بھی رشتہ آتا ہے یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے, اللہ کا کچھ ایسا ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. والتین والزیتون وطور سینین, یہ جو صورت ہے اما پارے کی, اس کو تینوں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں ہر نماز کے بعد, یا کم از کم 2-3 مرتبہ 2-3 نماز اوقات پلائیں, انشاءاللہ اس کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. ناہید صاحبہ نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں 17 سال کے جن کا نام عثمان ہے, اور ناہید صاحبہ کا یہ ہے کہ یہ ماں سے بہت بدتمیزی کرتا ہے. دیکھیں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچہ جیسے ہی بولنا سیکھتا ہے نا اس وقت سے ماں باپ کی کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو, 10 سال کو تو مار کے پڑھاؤ, 9 سال کی تمہاری بچی ہو جائے تو اس کو پردہ کرا دو. خیر یہ ابتدائی خیر, اب تو خیر بات تو باہر نکل گئی, آپ گھبرائیں مت, اللہ کرم کرے گا. آج جمعے کا دن ہے, یا ودودو یا ودودو یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ چینی اور نمک کے برتنوں پہ دم کریں, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کا آپ دیکھیے گا جب اس سے کھانے پکیں گے نا اور اس بچے کے پیٹ میں جائے گا کھانا, تو انشاءاللہ اس کا دل میں نرم ہوگا, سب کا دل نرم ہوگا. بقیہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ودودو پڑھا کریں, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ہم نے سوال کیا ناہید صاحبہ کا, جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے 17 سال کا ہے, ماں سے بدتمیزی کرتا ہے, وہ آپ نے جواب دے دیا تھا. منزہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ شوہر جو ہیں ان کا روزگار نہیں ہے, اس وجہ سے بہت زیادہ ہم لوگ پریشان بھی ہیں, اور شوہر جو ہیں وہ لڑتے جھگڑتے بہت زیادہ ہیں, تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ کہ حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر گھر والے فجر کے وقت سوتے رہے تو رزق رک جائے گا نا. تو بس یہ کہ سب کو فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے باقاعدہ, اور فرض سمجھ کے ادا کرنی چاہیے. اور فجر کی اذان کے فوراً بعد اگر کچھ شخص پڑھتا ہے نا 100 مرتبہ تسبیح, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, تو رزق کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ رزق سنبھالا نہیں سنبھلنا. واہ سبحان اللہ. کراچی سے اسما صاحبہ نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں, ان کی عمر 17 سال ہے, اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی عملیات تو نہیں ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں بیٹا, آپ اپنے ابو کو یا کسی کو بھیج دیں تو میں آپ کو علاج دے دوں گا. ویسے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 2-3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں, 5 نمازوں کا اہتمام کریں, ایسی کچھ بات نہیں. ایک خاتون نے کوئٹہ سے ہمیں رابطہ کیا, ان کی فیملی پہ قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, 10 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو, اور اولاد بھی نہیں ہے. ان دونوں وجوہات کی وجہ سے پریشان ہے. اولاد کے لیے تو 7 روزے رکھے لگاتار, ویسے موسم ٹھنڈا ہو گیا, دن چھوٹا ہو گیا ہے, روزہ رکھنا آسان ہو چکا ہے. اولاد کے لیے 7 روزے لگاتار رکھیں, اور ہر روزے میں افطار کے وقت ایک کھجور پر 21 مرتبہ پڑھیں, یا مصور ہو یا مصور ہو یا مصور, یہ پڑھ کر اس کھجور سے افطار کریں, انشاءاللہ بہت خوشی نصیب ہوگی. بقیہ قرض سے خلاصی کے لیے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو, روزانہ 313 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائے گا. یا رؤوف ہو یا رحیم ہو, انشاءاللہ رحم ہو جائے گا اور مہربانی ہو جائے گی. اچھا وقت ہمارے پاس کم ہے, سوالات زیادہ ہیں, کوشش کرتے ہیں. سلمہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا, ان کا بیٹا 28 سال عمر ہے, اور ان کا نام بھی انہوں نے بتایا. کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, رشتے آتے ہیں, وہ اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کا گھر کرائے کا, ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ذاتی مکان کا مالک بنائے. 21 تسبیحاں پڑھیں سلمہ بہن, یا مالکو یا مالکو یا مالک, 21 تسبیحاں 21 مرتبہ روز پڑھیں ثواب کی نیت سے, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ذاتی گھر کا مالک بنا دے گا, رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نگہت صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا, مالی مشکلات ہیں ان کو, اور ان کے جو شوہر ہیں وہ رنگ کا کام کرتے ہیں, اور آج کل کہتے ہیں کام نہیں ہے, سیلانی سے مجھے مدد چاہیے, تو کس طرح مدد کر ہمارے سکتے ہیں؟ پاس ایک اسکیم ہے جو ہم برسر روزگار لوگوں کی ماہانہ مدد کرتے ہیں. ایک تو بے روزگار ہوتے ہیں تو برسر روزگار کی مدد کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو دونوں کام ہوتے ہیں. ہمارے جاب بھی دی جاتی ہے, جو بے روزگار ان کی مدد کی جاتی ہے, جو روزگار پر ہے اور تنخواہ 20-25 ہزار پہ ہے تو ان کی مدد کی جاتی ہے. تو فکر مت کریں, آئیے صبح 9 سے لے کے شام 6:30 بجے تک ہمارا ادارہ کھلا ہوتا ہے. موسٹ ویلکم. بالکل صحیح. پنڈی سے محبوب صاحب نے رابطہ کیا, کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیسے بھی ہیں, گھر لینا چاہتا ہوں میں, گھر نہیں لے پا رہا, کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. یا مالک الملک 200 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں, یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک پڑھیں, رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے.
میاں بھی پڑھے بیوی پڑھے یا مالک الملک 200 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو اصلاح کر دے گا کہ آپ اچھے گھر کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال آج کا یہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے فیصل آباد سے ہمیں رابطہ کیا ہے, اور محمد امین, انہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے, کہتے ہیں میں ایک عرصے سے قسطیں دے رہا ہوں, قرضہ کم ہی نہیں ہو رہا, وہ ادھر کا ادھر ہی ہے میرے سر پہ. دیکھیں قسط تو عام طور پر بینک قسط لے رہا تو اس کی نا جو ان کو انٹرسٹ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا بحرب من اللہ و رسول ہی, کہ اللہ اور اس کے رسول جنگ ہے سود لینا. تو یہ جو سود کا مسئلہ یہ بہت بھیانک ہے. میری لاکھوں کروڑ دعائیں بیٹا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کی مصیبت دور کرے. بس آپ خاص کر کے جو ہے 3 باتوں پر عمل کریں, اور ایک بات تو فرض ہے نماز نہ چھوڑیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن بھر پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ ایک مسئلہ ہو یا 1000 مسئلہ ہو جاتے ہیں. اور 5 تسبیح پڑھیں روز کی درود شریف کی, ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح پڑھیں. دن میں 5 نمازیں ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح پڑھنے میں. انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آخری چند دعائیہ کلمات کے ساتھ فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ سیلاب زدگان کے ساتھ جو بیماریاں چل رہی ہیں اس سے بھی ان کو نجات عطا فرما, اور بوخ و افلاس سے نجات عطا فرما. پاکستان کا بھلا فرما, پاکستان کو تباہی سے نکال, اور پاکستان کو آبادیوں سے مالا مال فرما. ہم سب کے تمام نیک مقاصد پورے فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.